السلام علیکم، میں ہوں محمد صغیر اور آپ دیکھ رہے ہیں تجارت نیوز۔ آج کی اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ بھارت سے براہ راست تجارتی پابندیوں کے دوران بعض کمپنیوں کی جانب سے بھارتی مصنوعات کو دبئی منگوا کر ان کی پیکنگ تبدیل کرنے کے بعد پاکستان درآمد کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ڈائریکٹریٹ آف کسٹمز انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کراچی نے خفیہ اطلاعات ملنے پر بھارت سے سامان دبئی کے راستے پاکستان درآمد کرنے والے نیٹ ورک کے خلاف تحقیقات کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ تفتیش میں درآمد کنندگان اور ان کے ایجنٹوں کے ساتھ ساتھ اپیرزمنٹ کے متعلقہ افسران اور لیبارٹری اہلکاروں کو بھی شامل تفتیش کیا گیا ہے۔ ملوث مقامی کمپنیاں ماڈل کسٹمز کلیکٹریٹس اپیرزمنٹ میں موجود بعض سہولت کاروں کی مدد سے نہ صرف کروڑوں روپے کا قیمتی زر مبادلہ بھارت منتقل کرنے کا باعث بن رہی ہیں، بلکہ خطرناک پیسٹیسائڈز کو کھاد کی آڑ میں جعل سازی سے پاکستان درآمد کر کے مقامی فصلوں کو زہر آلود کرنے کے ساتھ ساتھ زمینوں کی زرخیزی کو بھی شدید نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ تجارت نیوز کو دستیاب معلومات کے مطابق ڈائریکٹریٹ جنرل کسٹم انٹیلیجنس اینڈ انویسٹیگیشن کی جانب سے دی جانے والی اطلاعات کی روشنی میں کسٹمز انٹیلیجنس کراچی نے مقامی سطح پر سرگرم ایک ایسے نیٹ ورک کا سراغ لگا لیا ہے جو طویل عرصے سے بھارتی کمپنیوں سے سلفر 80 پیسٹیسائڈز یعنی کہ کیڑے مار اور فاضل جڑی بوٹیاں تلف کرنے والی ادویات بھاری مقدار میں کھاد ظاہر کر کے پاکستان درآمد کر چکی ہیں۔ تحقیقات میں مزید معلوم ہوا ہے کہ اس نیٹ ورک کے کارندوں نے دبئی میں ایک بڑا سیٹ اپ قائم کر رکھا ہے، جس کے تحت پاکستان میں رجسٹر بعض کمپنیوں کو استعمال کر کے دبئی سے فرٹیلائزر کے نام پر پیسٹیسائڈز کراچی کی بندرگاہوں پر بھجوایا جاتا ہے اور اس زہریلی کھاد کو ماڈل کسٹمز اپیرزمنٹ کے کلیکٹریٹ سے کلیئر کروا کر مقامی مارکیٹوں میں سپلائی کر دیا جاتا ہے۔ اسی سیٹ اپ کے تحت پہلے بھارت میں موجود کمپنیوں سے یہ پیسٹیسائڈ دبئی منگوایا جاتا ہے، جس کے لیے رقوم مقامی ڈیلرز اور تاجر حوالہ ہنڈی کے ذریعے دبئی بھجواتے ہیں اور یہی رقوم ڈالرز اور درہم کی صورت میں بھارتی کمپنیوں کو سامان کی کھیپ دبئی بھجوانے کے عوض ادا کر دی جاتی ہے۔ بعد ازاں بھارت سے آنے والے پیسٹیسائڈز کی ان کھیپوں کو دبئی میں موجود گوداموں میں رکھ کر ان کی پیکنگ تبدیل کی جاتی ہے اور پھر دبئی سے فرضی ایکسپورٹرز کمپنیوں کے نام پر یہ تمام سامان پاکستانی درآمد کنندگان کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس کی تحقیقات میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ ان وارداتوں کے لیے طویل عرصے سے جو جعل سازیاں کی جا رہی ہیں، ان میں وفاقی محکمہ تحفظ خوراک یعنی کہ نیشنل فوڈ سیکورٹی کے ماتحت ادارے پلانٹ اینڈ پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے قوانین کی بھی کھلی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ محکمہ پلانٹ اینڈ پروڈکشن کے قوانین کے مطابق ملک میں کوئی بھی ایسی پیسٹیسائڈز یعنی کہ کیڑے مار ادویات درآمد نہیں کی جا سکتی ہیں اور نہ ہی انہیں بنا کر فروخت کیا جا سکتا ہے جسے پہلے سے رجسٹر کروا کر اس کی NOC حاصل نہ کی گئی ہو۔ اس پروسیس میں لیبارٹری ٹیسٹ اور دیگر چھان بین کے بعد ہی پیسٹیسائڈز کی درآمد کی اجازت دی جا سکتی ہے، جبکہ فرٹیلائزر یعنی کہ کھاد کی درآمد کے لیے ایسی کسی بھی اجازت یا NOC کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تحقیقات کے مطابق اس خلاف ورزی کے ساتھ ایک اور جرم یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھارت سے سامان کی درآمد پر حکومت کی جانب سے پابندی عائد ہے، تاہم یہ نیٹ ورک محکمہ کسٹمز کی آنکھوں میں دھول جھونک کر راستہ تبدیل کرنے کے بعد
بھارتی مصنوعات درآمد کر رہا ہے، جو کہ اسمگلنگ اور جال سازی کے زمرے میں آتا ہے۔ اس دھندے کے عوض بھاری زر مبادلہ غیر قانونی طریقے سے بھارتی کمپنیوں کو فراہم کیا جا رہا ہے۔ دستیاب معلومات کے مطابق حالیہ دنوں میں کسٹمز انٹیلیجنس کراچی کی ٹیم کی جانب سے ڈائریکٹر انجینئر حبیب کی ہدایت پر کراچی بندرگاہ پر دبئی سے آنے والے میسرز احمد اینڈ احمد نامی درآمد کنندگاہ کی کھیپ کو خفیہ اطلاع ملنے پر بلاک کر کے اس کی چھان بین شروع کر دی گئی۔ یہ کھیپ خاص ظاہر کر کے کلیئر کروائی جا رہی تھی، تاہم جب اس کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری ٹیسٹ کروایا گیا تو یہ فرٹیلائزر کے بجائے سلفر 80 پیسٹی سائڈز یعنی کہ کیڑے مار کیمیکل ثابت ہوا۔ چونکہ اس کی درآمد پلانٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی NOC سے مشروط ہوتی ہے، اس لیے کسٹمز انٹیلیجنس کراچی کی جانب سے پلانٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ ارسال کر کے اس کی تصدیق کی گئی، جس پر جوابی مراسلے میں پلانٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تصدیق کی گئی کہ یہ کیمیکل کھاد نہیں بلکہ پیسٹی سائیڈ ہے، اور ادارے نے اسے درآمد کرنے کے لیے کوئی اجازت نامہ نہیں دیا اور نہ ہی یہ ادارے کے پاس رجسٹر ہے۔ لیبارٹری، پلانٹ اینڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اور درآمد شدہ کھیپ سے ملنے والے شواہد کے بعد اس رخ پر بھی تفتیش کی جا رہی ہے کہ ایسی کتنی کھیپیں اب تک نکالی جا چکی ہیں، اور جب نیٹ ورک کی جانب سے ان کو خاص ظاہر کیا جا رہا تھا تو ماڈل کسٹم افیئرمنٹ کے متعلقہ ایگزامنگ افسران نے اس کے نمونے حاصل کر کے اپنی تصدیق کے لیے ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے، اور اگر نمونے ٹیسٹ کروائے گئے تھے تو لیبارٹری رپورٹوں میں اسے پیسٹی سائیڈز کے بجائے کھاد ہی کیوں ظاہر کیا گیا۔ ان معلومات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ درآمد کنندگان اور ان کے ایجنٹ متعلقہ کسٹم افسران اور لیبارٹری اہلکاروں سے رشوت کے عوض سہولت کاری حاصل کر رہے تھے، جن کے خلاف جلد ہی مقدمات کے اندراج اور گرفتاریوں کا عمل شروع ہونے کا امکان ہے۔ یہ تھی آج کی اہم ترین خبر۔ اب دیجیے اپنے میزبان محمد صغیر کو اجازت، ملتے ہیں آئندہ پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔ تجارت نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب، لائک اور کمنٹس کیجیے۔ بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کیجیے۔ ساتھ ہی فیس بک پر فالو کریں تاکہ آپ تک پہنچ سکے ہماری تمام منفرد خبریں جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں۔